چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، دنیا کے جن شہروں کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں سر فہرست یروشلم ہے۔ یہ روئے زمین پر واحد شہر ہے جسے تینوں سماوی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے یکساں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یروشلم ہی وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کائنات کی ابتدا ہوئی، اور ان کو یقین ہے کہ یہ بستی ان کے مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کا سنہری دور شروع ہوگا اور وہ یہیں سے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ جبکہ عیسائیوں کا ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تقلید اور صلیب کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی نفی کرے گا۔ تینوں مذاہب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہونے کے باوجود شدید ترین اختلاف پایا جاتا ہے۔ یروشلم بنی نوع انسان کو ہدایت و بھلائی کی تبلیغ کرنے والے بے شمار انبیاء اور مصلحین کا مسکن بھی رہا، جن کے آثار آج بھی یہاں موجود ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جو اپنے 4000 سالہ تاریخ میں 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یروشلم پر 52 حملے ہوئے اور 40 بار مختلف قوموں کے قبضہ میں رہا۔ یہ میڈیٹرین سی یعنی بحر تبریہ سے 60 کلومیٹر مشرق میں، جبکہ ڈیڈ سی یعنی بحر مردار سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل یہودا کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ یہودیوں کے لیے گزشتہ 3000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ گزشتہ 1400 سالوں سے مقدس اور اہم ہے۔ 8 لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں 1204 عبادت خانے، عیسائیوں کے 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں موجود ہیں۔ یروشلم کو مختلف قوموں نے اپنے عقیدے اور تہذیب کی بنا پر کئی ناموں سے موسوم کیا۔ یہودی اور مسیحی اسے یروشلم پکارتے ہیں، اور یہودی علماء اس نام کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم نے اسے جریح کا نام دیا اور شلم کا اضافہ شیلم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یروشلم 2 عبرانی لفظوں یرو اور شلیم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ورثہ امن یعنی دی انہیریٹنس آف پیس کے ہیں۔ مسلمان اس شہر کو القدس یعنی پاکیزہ شہر اور بیت المقدس یعنی متبرک گھر یا پاک مقام کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسرائیلیات کے مطابق 2500 قبل مسیح میں آل سام یروشلم کے مقام پر آ کر آباد ہوئے۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم اپنے آبائی شہر ار سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے اور برون میں قیام کیا، جو اب الخلیل بھی کہلاتا ہے۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے 40 سال بعد آپ کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا خطاب اسرائیل تھا، نے یہاں مقدس خواب دیکھا، جس کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہاں عبادت گاہ بنائی۔
اسی عبادت گاہ کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت کھڑی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور صاحب اقتدار ہوئے تو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل بھی مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل ماتوب ہوئے اور ان کے اگلے 400 سال بدترین غلامی میں گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر سے نکلی اور دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئی۔ 40 سال وادی سینا میں خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں یروشلم کے بادشاہ ادنی صدق کو ہوبابون کے مقام پر شکست دی۔ 1251 قبل مسیح میں قریباً 200 سال بعد دوبارہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد بنی اسرائیل نے جبرون کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت کنعان، شام، یمن اور اردن تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اس مقصد کے لیے یروشلم میں ارنان یبوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھلیان خریدا۔ آپ اپنی حیات میں اس معبد کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد متعینہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی یا سولومونز ٹیمپل کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کا مذہبی اور روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ان کی سیاسی عظمت و شوکت اور دنیاوی جاہ و حشم کی علامت بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال 975 قبل مسیح میں ہوا تو نااہل جانشینوں کی وجہ سے یہ شاندار سلطنت طوائف الملوکی کی شکار ہو گئی۔ رجعام بن سلیمان کی تاج پوشی کے 5ویں سال شاہ مصر سیشاک نے یروشلم کو تاخت و تاراج کیا۔ شاہی خزانہ لوٹ کر مقدس عبادت گاہ کو پامال کر کے اسے ویران کر دیا۔ اس نے شاہی خزانہ لوٹ لیا اور مقدس عبادت گاہ کو ویران کر دیا۔ 899 میں فلسطینیوں اور عربوں نے متعدد حملے کیے اور لوٹ مار کی، مگر یروشلم کی بدترین بربادی 598 قبل مسیح میں ہوئی جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر خاکستر کر دیا، اس کے خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بابل میں بنی اسرائیل کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور اس بستی کا نام انہوں نے تل ابیب رکھا۔ فارس کے کسرا یعنی سائرس اعظم نے 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کرنے کے بعد اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور اسے زر بابلی ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصہ میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی یروشلم پر قابض ہوئے۔ 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ 139 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے ایلیا کاپیتولینا رکھا
اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا خدائے امبر یعنی جوپیٹر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کرایا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں دی گریٹ کانسٹنٹائن یعنی قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور یعنی چرچ آف ریزوریکشن تعمیر کرا دیا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم آئے اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ آپ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سغرائے بیت المقدس کے اوپر اور اس کے ارد گرد پڑے ہوئے کوڑا کرکٹ کو صاف کیا۔ آپ نے مسجد کی تولیت بدستور اس کے پہلے متولیوں کے پاس ہی رہنے دی۔ سیدنا عمر نے ہیکل کی جنوبی جانب نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مختص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ 688 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سغرائے بیت المقدس کے اوپر ایک شاندار گنبد تعمیر کرایا جو قبۃ الصغریٰ یعنی ڈوم آف راک کے نام سے معروف ہے۔ اسی نے لکڑی کی مذکورہ سادہ مسجد کی تعمیر نو کر کے اس کے رقبے کو مزید وسیع کر دیا۔ 1078 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ مسیحی زائرین کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی، جس کے رد عمل میں 1096 عیسوی میں مغربی یورپ سے غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھی جس نے صلیبی جنگوں کا روپ دھار لیا۔ پوپ اربن دوم کے حکم پر عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر یروشلم پر قبضے کے لیے روانہ ہوا، جس نے 1099 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مسیحی فاتحین نے قبۃ الصغریٰ کے اوپر ایک صلیب نصب کر کے اس کو معبد خدا اور مسجد اقصی کو معبد سلیمانی کا نام دے دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان دوبارہ یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مسجد اقصی کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر کے قبۃ الصغریٰ سے صلیب اتار دی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دسمبر 1917 عیسوی میں یروشلم برطانوی قبضے میں چلا گیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضہ میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ یعنی جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جس میں مسجد اقصی واقع ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان نے احاطہ مقدسہ کی چابیاں اردن کے حکمران ہاشمی خاندان کے سپرد کر دی۔ اس وقت سے اس احاطے اور اس سے ملحق بعض عمارتوں کا کنٹرول یروشلم کے مسلم وفد کے پاس ہے، جو اس کے جملہ امور کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، اور پارلیمان اور اعلیٰ عدلیہ سمیت کئی اہم مرکزی ادارے بھی یروشلم میں ہیں، لیکن دنیا اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب کو اسرائیل کا دارالحکومت مانتی ہے، اور دنیا کے تمام ممالک نے اپنے سفارت خانے تل ابیب میں ہی قائم کر رکھے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے مطابق یروشلم 70 عیسوی سے اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ یروشلم ہماری امیدوں، خوابوں
اور دعاؤں کا مرکز رہا ہے، یروشلم یہودیوں کا 3000 سال سے دارالحکومت رہا ہے، یہاں پر ہماری عبادت گاہیں رہی ہیں، ہمارے بادشاہوں نے حکمرانی کی اور ہمارے پیغمبروں نے تبلیغ کی۔ یروشلم یا بیت المقدس کہنے کو تو شہر امن اور متبرک شہر ہے، مگر اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ بمشکل 10 دن ہی اسے گزرے ہوں گے جب اس کے باسیوں کو امن و سکون نصیب ہوا ہوگا۔ نوع انسانی کی خوناشام تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی۔ اس شہر پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن، اور یہاں مرنے اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دینے والی ہے۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ دوبارہ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے ہر بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، مگر آباد کاروں نے پھر اسے جوش و خروش سے تعمیر کیا۔ حالیہ امریکی فیصلے، جسے ڈیل آف سینچری کا نام دیا گیا ہے، یروشلم کو پرامن بنائے گا یا اس کی تاریخ میں ایک اور بربادی کا اضافہ کرے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے۔ سر دست یروشلم پر خوف کے سائے ایک بار پھر گہرے ہو گئے ہیں۔